حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بنو اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا، عبادت میں راغب۔ آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اسے کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا مجھے رہنے دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تو مجھ پر کوئی چوکیدار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں فوت ہو گئے اور رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا، کیا تو میرے متعلق زیادہ جاننے والا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گنہگار سے فرمایا، جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4901۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4902۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بہت زیادہ لعنت کرنے والے ہوئے وہ کسی کے سفارشی یا گواہ نہیں بن سکیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4907۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دیا کرو کہ میل جول چھوڑ دو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ میل جول چھوڑے رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4910۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ میل جول چھوڑے رہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں ابتدا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4911۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ مقاطعہ رکھے، چنانچہ چاہیے کہ جب اس سے ملے تو اسے سلام کہے 3 بار، اگر کسی بار بھی جواب نہ دے تو وہی گنہگار ہوا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4913۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ میل جول چھوڑے رہے، جس نے 3 دن سے زیادہ مقاطعہ کیا اور مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4914۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے روابط توڑے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس کا خون بہایا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4915۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو اسے بخش دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور ناراضی ہو، تو کہا جاتا ہے انہیں مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے 40 دن تک میل جول چھوڑ دیا تھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مرنے تک اپنے ایک بیٹے سے مقاطعہ کیے رکھا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، الغرض یہ مقاطعہ اور میل جول چھوڑنا اگر اللہ کے لیے ہو تو اس پر یہ وعیدیں نہیں ہیں
جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4916۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، بلا شبہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور نہ ٹو لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4918۔ جناب حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو آدمیوں میں صلح کرانے کی خاطر بات بنا کر کہی ہو، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ احمد بن محمد اور مسدد کی روایت کے الفاظ ہیں، جس نے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے بھلی بات کہی یا پہنچائی وہ جھوٹا نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4920۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی کہیں اجازت دی ہو مگر 3 مواقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بناتا ہو اور اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کے کچھ نہ ہو، اور جو شخص لڑائی میں کوئی بات بنائے اور شوہر جو اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بنائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4921۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی اس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر اسی طرح تشریف فرما ہوئے تھے جیسے تم یعنی خالد بن زکوان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انصار کی چھوٹی بچیاں اپنے اپنے دف بجانے لگی اور میرے ان آبا کا ذکر کرنے لگی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بچی نے کہا، اور ہم میں ایسا نبی ہے جو کل آئندہ کی بات جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4922۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو حبشی لوگوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں اپنے نیزوں کے ساتھ جنگی فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4923۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور راستے سے دور چلے گئے، اور پھر مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا بھلا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لیں اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث منکر یعنی ضعیف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4924۔ مذکورہ بالا روایت کے سلسلے میں جناب نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا جو بانسری بجا رہا تھا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطعم بن مقدام اور نافع کے درمیان سلیمان بن موسیٰ کا واسطہ بڑھا دیا گیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4925۔ جناب میمون بن مہران نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ایک بانسری والے کی آواز سنی اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سب سے زیادہ منکر یعنی ضعیف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4926۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کے ہاں ایک ہیجڑا ہے
اور وہ ان یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ اگر کل اللہ تمہیں طائف فتح کرا دے تو میں تمہیں ایک عورت کے متعلق بتاؤں گا جو 4 سے آتی ہے اور 8 سے لوٹتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت کے پیٹ پر فربا اندام ہونے کی وجہ سے 4 بل پڑتے ہیں، یعنی عورت کے پیٹ پر سامنے کی جانب سے 4 بل اور جب پشت پھیرے تو پہلوؤں کی جانب سے یہی بل 4 ہو کر 8 بن جاتے ہیں۔ تو عرب میں عورت کا اس انداز سے فربا اندام ہونا حسن سمجھا جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4929۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑے بننے والے مردوں اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال باہر کرو اور فلاں فلاں ہجڑے کو باہر نکال دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4930۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور میرے ہاں محلے کی بچیاں ہوتی، جب آپ تشریف لاتے تو وہ چلی جاتی اور جب آپ چلے جاتے تو وہ آ جایا کرتی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4931۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئے۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ نے کہا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ کہتی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4932۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میری عمر 7 سال یا 6 سال تھی۔ جب ہم مدینہ منور آئے تو چند عورتیں آئیں، بشر بن خالد کے الفاظ ہیں، میری والدہ ام رومان آئیں جبکہ میں ایک جھولے پر تھی اور وہ مجھے لے گئیں، مجھے تیار کیا، بنایا سوارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیج دیا گیا۔ میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ میری والدہ نے مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا تو میں نے کہا ہے یعنی انکار کرنے کی آواز۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں یعنی میں نے لمبا ٹھنڈا سانس لیا اور مجھے گھر میں داخل کر دیا گیا تو وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے دعائے خیر و برکت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ حماد اور ابو اسامہ کی روایت ایک دوسرے میں مل گئی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4933۔ جناب ابو اسامہ نے مذکورہ بالا حدیث کے مثل روایت کیا اور کہا اللہ کرے تیری قسمت اچھی ہو، اور مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا سر دھویا اور مجھے بنایا سوارا، اور میں اس وقت ڈر سی گئی جب دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوئے تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4934۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مدینے آئے تو میرے پاس کچھ عورتیں آئیں جبکہ میں ایک جھولے پر کھیل رہی تھی اور میرے بال کانوں سے نیچے اتر رہے تھے، تو وہ مجھے لے گئیں اور مجھے تیار کیا، بنایا سوارا، پھر وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4935۔ جناب ہشام بن عروہ نے اپنی سند سے اس روایت میں بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر تھی تو انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا، وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں تو انہوں نے خیر و برکت کی دعا کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4936۔
یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم مدینے آئے اور بنو حارث بن خزرج کے ہاں ہمارا قیام ہوا۔ کہتی ہیں، اللہ کی قسم، میں کھجور کی 2 لکڑیوں میں لگے ایک جھولے پر تھی کہ میری والدہ آئیں، تو انہوں نے مجھے اس سے اتارا اور میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور پوری حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4937۔ جناب سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نردشیر کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے آلودہ کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، شیطانی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4940۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مسدد نے سند میں وارد ابو قابوس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا مولا تھا، نیز بوضاحت کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4941۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حجرے والے یعنی حضرت ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، کسی بدبخت سے ہی رحمت چھینی جاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4942۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4943۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین نصیحت یعنی خلوص و خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے ائمہ و حکام اور عام مسلمانوں کے لیے، یا کہا کہ مسلمانوں کے ائمہ و حکام اور عام لوگوں کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4944۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر بیعت کر رکھی ہے۔ راوی نے کہا، چنانچہ وہ یعنی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز فروخت کرتے یا خرید کرتے تو کہتے، تحقیق جو چیز ہم نے تم سے لی ہے وہ ہمیں اپنی چیز سے جو ہم نے تمہیں دی ہے زیادہ پیاری ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، یعنی اپنی چیز یا مال واپس لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4945۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے ابو معاویہ سے یہ جملہ روایت نہیں کیا، جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4946۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4947۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب ناموں میں سے دو نام اللہ عز و جل کو بہت ہی پیارے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4949۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے سوتیلے بھائی عبداللہ بن ابو طلحہ کی ولادت ہوئی تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبا پہنے اپنے اونٹ کو گندھک لگا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اور میں نے آپ کو کئی کھجوریں پیش کی۔ آپ نے انہیں اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، پھر بچے کا منہ کھول کر انہیں اس کے منہ میں ڈال دیا تو وہ اپنی زبان چلانے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریوں کی کھجور سے محبت، یعنی دیکھو نو مولود بھی کس چاہ سے کھا رہا ہے، اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4951۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نام بدل دیا اور فرمایا، تو جمیلہ یعنی خوبصورت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4952۔ جناب محمد بن عمرو بن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنی بچی کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے بتایا کہ برہ یعنی نیک صالحہ، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے۔ میرا نام برہ رکھا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ پوچھا گیا، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا، زینب۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4953۔ حضرت اسامہ بن اخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسرم نامی ایک شخص اس وفد میں شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اسرم یعنی کاٹنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تم زرعہ ہو، بمانا بونے اور کاشت کرنے والا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4954۔ حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اپنی قوم کا وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنا وہ اسے ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی یہ اسی کا نام ہے اور تمام فیصلے اسی کی طرف ہیں، تمہیں یہ کنیت ابو الحکم کیوں کر دی گئی ہے؟ میں نے عرض کیا، بے شک میری قوم والے جب کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو میرے پاس آ جاتے ہیں اور میں ان میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور پھر دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیرے بیٹے کون ہیں؟ میں نے کہا، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ نے پوچھا، ان میں بڑا کون ہے؟ میں نے کہا، شریح۔ آپ نے فرمایا، تو تم ابو شریح ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ شریح وہی ہیں جنہوں نے قلعہ تستر کی زنجیر توڑی اور اس میں داخل ہوئے تھے، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے تستر کا دروازہ توڑا تھا اور سرنگ میں سے اس کے اندر گھسے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4955۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد سے، وہ دادا حسن سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، حسن بمانا سخت اور دشوار گزار زمین۔ آپ نے فرمایا، تم سہل ہو بمانا نرم اور آسان۔ اس نے کہا، نہیں، سہل کو تو روندا جاتا اور حقیر جانا جاتا ہے۔ سعید کہتے ہیں، مجھے یقین رہا کہ ہمیں ان کے بعد کوئی سختی اور غمی لاحق ہونے والی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس، عزیز، عطلہ، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب کے نام بدلے ہیں، اور شہاب کا نام ہشام رکھا، اور حرب کا سلم، مستجع کا منبعث، ایک علاقے کا نام آفرہ سے بدل کر خزیرہ کر دیا، شعب الضلالہ کا شعب الہدا، بنو زنیہ کا بنو رشتہ اور بنو مغویہ کا بنو رشتہ کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی سندیں اختصار کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4956۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے یا غلام کا نام یسار، مبارک، آسان، رباح، نفع آور، نجیح، کامیاب، افلاح، کامیاب ہرگز نہ رکھنا۔ تم پوچھو گے کہ وہ یہاں ہے تو جواب ملے گا نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس طرح بدفعلی ہوگی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بس 4 نام ہیں، مزید میرے ذمے نہ لگا دینا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4958۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم اپنے غلاموں کے نام یہ رکھیں: افلاح، یسار، نافع اور رباح یعنی نفع والا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4959۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا میں زندہ رہا تو میں اپنی امت کو اس سے منع کروں گا کہ وہ نافع، افلاح اور برکت نام رکھیں۔ اعمش کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں شیخ ابو سفیان نے نافع کا ذکر کیا یا نہیں۔ دراصل آدمی جب آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا برکت ہے تو جواب ملتا ہے نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو زبیر نے بواسطہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مانند روایت کیا ہے مگر اس میں برکت کا ذکر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4960۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جس نے اپنا نام ملک الاملاک یعنی شہنشاہ مہاراج رکھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں شعیب بن ابو حمزہ نے بواسطہ ابو زناد اس کی سند سے یہ روایت بیان کی تو اس میں اخنعسمی کے بجائے اخنسمی یعنی مبعوث ترین نام کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4961۔ جناب ابو جبیرہ بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ آیت کریمہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ برے برے ناموں اور لقبوں سے مت پکارو، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے۔ یہ ہم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے تو ہم میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کے 2 یا 3 نام نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے ارے فلاں تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول رکیے، تحقیق یہ آدمی اس نام سے ناراض ہوتا ہے، چنانچہ آیت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اتری۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4962۔ جناب زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جس نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لی تھی سزا دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے میری یہ کنیت رکھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے بخش دیے ہوئے ہیں اور ہم تو ایک دوسرے جیسے لوگ ہیں، یعنی ہم میں کوئی بھی دوسرے سے افضل و اعلیٰ نہیں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات تک ابو عبداللہ ہی کہلاتے رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4963۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو فرمایا اے میرے بیٹے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے سنا وہ محمد بن محبوب کی مدح کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ بہت زیادہ صاحب حدیث تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4964۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے، نیز ابو سفیان، سالم بن ابو جعد، سلیمان یشکری اور ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں۔
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4965۔ جناب محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام اور کنیت آپ کے نام اور کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی حدیث ابو بکر بن ابو شیبہ کے الفاظ میں قلتو کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ قال علی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4967۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور میرے چھوٹے بھائی نے، جس کی کنیت ابو عمیر تھی، اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اس چڑیا کو عربی میں نعیر کہتے تھے، تو وہ مر گئی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے غمگین پایا تو پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس کی چڑیا نغیر مر گئی ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا، اے ابو عمیر، کیا کر گیا تیرا نغیر؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4969۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری سب سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے کنیت رکھ لو۔ مقصد تھا کہ اپنے بھانجے کی نسبت سے۔ مسدد نے وضاحت کی کہ اس سے مراد عبداللہ بن زبیر ہیں، چنانچہ انہوں نے ام عبداللہ کنیت اختیار کر لی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن بن تمام اور معمر دونوں نے ہشام سے اسی کی مانند روایت کیا ہے، اور ابو اسامہ نے ہشام سے، اس نے عباد بن حمزہ سے روایت کیا ہے، اور ایسے ہی حماد بن سلمہ اور مسلمہ بن قعنب نے ہشام سے اسی طرح روایت کیا جیسے ابو اسامہ نے کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4970۔ جناب ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبداللہ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابو عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے جو لوگ زعمو کے انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا خیال ہے، باور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وغیرہ؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، زعمو آدمی کی بہت بری سواری ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو عبداللہ سے مراد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4972۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4973۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص انگور کے لیے لفظ کرم استعمال نہ کرے، بے شک کرم سخاوت کا منطوق مسلمان آدمی ہے، بلکہ یوں کہا کرو، حدائق الاعناب، انگوروں کے باغات۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4974۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور لونڈی کو عبدی میرے بندے یا امتی میری بندی کے لفظ سے ہرگز نہ پکارے، اور نہ کوئی غلام اپنے مالک کو ربی اور ربتی میرے رب کہے۔ مالک کو چاہیے کہ یوں پکارے، فتایا اے میرے جوان، فتاتی اے میری لڑکی، اور مملوک کو چاہیے کہ کہے سیدی سیدتی اے میرے سردار۔ بلا شبہ تم سب مملوک ہو اور رب اللہ عز و جل ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4975۔ ابو یونس سلیمان بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اور اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، یعنی موقوف روایت بیان کی، اور سیدی و سیدتی کے بجائے کہا، اور چاہیے کہ سیدی اور مولایا اے میرے سردار کہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4976۔ حضرت ابو امامہ اپنے والد
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یوں نہ کہے میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، اگر کہنا بھی ہو تو یوں کہے میری طبیعت پریشان ہے، طبیعت خراب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4978۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یوں نہ کہے میرا جی جوش مارتا ہے، بلکہ یوں کہے میرا جی پریشان ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4979۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں مت کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4980۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خطیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا تو اس نے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چل کھڑا ہو، یا فرمایا چلا جا، تو بہت برا خطیب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4981۔ جناب ابو ملیح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان، تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا، لیکن کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تم جب ایسے کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سنو اور با الفاظ موسیٰ بن اسماعیل جب کہے بندہ کہ لوگ تباہ ہو گئے، تو کہنے والا ہی سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، جب کوئی لوگوں کو دینی حالت میں کمی اور خرابی کی وجہ سے ایسے کہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن جب کوئی اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسا کہے تو ناجائز ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4983۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ یہ بدوی لوگ تمہاری نماز کے نام پر غالب آ جائیں، خبردار، بلا شبہ اس کا نام عشاء ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ اونٹنوں کا دودھ دوہنے میں اندھیرا کر دیتے ہیں تو اسی مناسبت سے اسے اتما یعنی اندھیرے والی نماز کہہ دیتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4984۔ جناب سالم بن ابو جعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، مسعر کا خیال ہے کہ وہ قبیلہ خزاعہ سے تھا، کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا۔ تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر عیب لگایا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4985۔ جناب عبداللہ بن محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی وضو کے لیے پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4986۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینے میں کوئی افواہ پھیل گئی کہ شاید کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ بھال کرائے اور فرمایا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، یا فرمایا، ہم نے خوف کی کوئی بات نہیں دیکھی، اور یہ گھوڑا تو گویا سمندر ہے۔ سنن ابو داود
حدیث نمبر 4988۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ بلا شبہ جو انسان جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ ہی کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے ہاں کذاب یعنی انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ اپناؤ، سچ انسان کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور جو شخص سچ بولتا اور سچ کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے ہاں صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4989۔ جناب بہز بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے میرے والد حکیم نے اپنے والد حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4990۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا رہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفص بن عمر کی روایت میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، یعنی روایت مرسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اسے صرف علی بن حفص مدائنی نے مسند روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بقول نصر بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا گمان رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سند میں مذکور مہنا بن ابو شبل ثقہ ہے اور بصری ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4993۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر واپس جانے لگی تو آپ بھی میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے واپس پہنچا آئیں، اور میری رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے احاطے میں تھی۔ تو انصاریوں کے دو آدمی گزرے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ذرا تیزی سے چلنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال نہ دے، یا فرمایا کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4994۔ حضرت اسمہ بنت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، اگر میں اس کے سامنے ایسے ظاہر کروں کہ یہ چیز مجھے میرے شوہر نے دی ہے، حالانکہ دی نہ ہو، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو کوئی ایسے ظاہر کرے کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ اسے نہ دی گئی ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مکر کے دو کپڑے پہنے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4997۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کہا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں سارا ہی آ جاؤں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا ہی آ جاؤ، اور میں اندر حاضر ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5000۔